کے سامنے علماء اکرام تشریف فرما ہیں، ان کے چہروں کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے۔ اور آپ کو خوب معلوم ہے کہ بچہ جس نے محنت اور مشقت کے ساتھ قرآن حفظ مکمل کیا، آپ حضرات اس بچے کے لیے بھی دعائے خیر کریں اور کوشش کریں کہ جو دن اللہ رب العزت نے آج اس بچے کے لیے نکالا ہے، کاش کل کو ہمارے جو بھی بچے ہوں اللہ رب العزت ان کو بھی حافظ قرآن بنائے۔ مختصر سی محفل ہے اور کافی دور سے علماء اکرام میں تشریف لائے ہیں۔ حضرت مولانا کلیم اشرف صاحب اجملی بہترین انداز میں کچھ دیر کے لیے آپ حضرات کے روبرو ہوں گے، آپ کو نصیحت آموز خطاب فرمائیں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں اور بچے کے لیے بھی دعا کریں، مدرسے کے لیے بھی دعا کریں اور کوشش کریں کہ ہم بھی اپنے بچوں کو زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرائیں۔ آدھی روٹی کھائیں مگر اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیں۔ اسٹیج پر حضرت مولانا کلیم اشرف صاحب اجملی۔ منبر نور پر تشریف فرما علماء اہل سنت، حاضرین بزم، سوغات سلام کے ساتھ کلیم اشرف اجملی کو قبول کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آج کی یہ محفل الگ پہچان رکھی ہے۔ ایک بچے کا حفظ مکمل ہوا، اس تعلق سے یہ پروگرام رکھا گیا۔ اللہ بچے کی عمر میں بے شمار برکت عطا فرمائے اور ان کی والد اور والدہ کی عمر میں بھی برکت عطا فرمائے، اور پروردگار عالم اس مدرسے کو اور زیادہ ترقی عطا فرمائے۔ یہ بڑی خوشی کا موقع ہے، خاص کر میرے کرم فرما محترم قاری شاہد صاحب کے لیے۔ ان کے بیٹے نے مکمل حفظ کیا، بہت خوشی کا موقع ہے ان کے لیے۔ آپ دیکھ رہے منبر نور پر میرے کرم فرما مفتی نور محمد صاحب، اور انہی کے پاس میرے ہردل عزیز دوست آپ کے سابق مدرس محترم قاری ایوب صاحب، حافظ افروز صاحب، اور آپ کے یہاں کا اسٹاف محترم قاری داؤد صاحب، قاری مولانا اکرم صاحب اور دیگر علماء اکرام منبر نور پر تشریف فرما ہیں۔ یہ خوشی کا ماحول پیغام اور یہ لے لیجئے، الحمدللہ آپ کے یہاں کا اسٹاف بڑا لاجواب ہے، بڑی محنتیں کر رہے ہیں۔ اللہ اور انہیں جذبہ عطا فرمائے۔ اور میں ایک بات کلیئر کر دوں، یہ قاری داؤد صاحب کی بڑی محنتیں ہیں مدرسے کے لیے، اور جو حضرات محنت کرتے ہیں محنت رنگ لاتی ہے۔ ان کے طلباء شاگرد جتنے بھی ہیں
भाई अगर मुकम्मली कुरान हिफ्ज़ करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी तो बात दूसरी है, वरना सब के सब शागिर्द कामयाब हैं। एक शागिर्द पीछे बैठे हैं हाफिज चाहा साहब, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छे हाफिज कुरान भी हैं, साथ साथ एक नाजिम भी हैं। मैं चाह ये रहा था कि उनकी निज़ामत हो, मगर प्रोग्राम मुख्तसर वक्त में है। अल्लाह इन सब की उम्र में बरकत अता फरमाए। अरे दाऊद साहब जहाँ एक बेहतरीन मुदर्रिस भी हैं, तो वहीं पर एक जिम्मेदार आदमी भी हैं, बड़ी मेहनतें करते हैं। मैंने जब से मेरे पास आए, मैंने कई बार इन्हें ऑफर दिया, मैंने कहा आपके लिए फफरूदी के मदरसे के दरवाजे जब तक कलीम अशरफ अजमली है हमेशा के लिए खुले हुए हैं, मगर ये आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हैं। अल्लाह इनके आप उतारने में जब तक यहाँ बरकत दे तो अच्छी बात है, वरना इनके लिए जगह कम नहीं है, बहुत जगह है, बड़ी मेहनत करते हैं, बड़े लाजवाब मजदूरी से। बस ये बात है थोड़े से कड़वे आदमी हैं, और कहावत है कारी साहब कि डॉक्टरों का कौल है कि कड़वी दवा बहुत जल्दी असर करती है। हाँ, मेहनती आदमी बहुत है। अल्लाह इनकी उम्र में बेशुमार बरकत अता फरमाए। पूरा मजमा बारगाह मुस्तफा में जी लगाकर दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना मौलाना मुहम्मद बारिक व सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह। पूरा मजमा एक मर्तबा और अपनी हम्द व सना कर लीजिए, बोले सुभान अल्लाह, और जी लगाकर बोले या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा कलमे की तिलावत और कर लीजिए। पूरा मजमा कलमा पढ़िए, पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। आला हज़रत फरमाते हैं कि सुबह तैबा में हुई, बढ़ता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, और या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। ये पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, पढ़ा लिखा तबका बैठा है यहाँ गुफ्तगू उलमा के दरमियान, पढ़े लिखे लोग ही गुफ्तगू करा करते हैं। इनकी तवज्जो लेकर मैं दो मिसरे और आला हज़रत के पेश कर दूं। आला हज़रत फरमाते हैं, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा दे। उलमा इकराम के हवाले से एक जुमला दे दूं, बगैर इश्क़े रसूल के शायरी नहीं होती, बगैर इश्क़े रसूल के शायरी नहीं होती है। और जो जितना बड़ा आशिक़ रसूल होगा वो इतना ही बड़ा नात को शायर होगा। और जिसने बगैर इश्क़े रसूल के शायरी करने की कोशिश की है वो मक्के में गंगों का रास्ता तय करता नजर आया है। मेरे इमाम फरमाते हैं, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके हो, काबे का काबा देखो। मैं गुजारिश करूंगा जनाब हाफिज शाहिद साहब के वालिद साहब जो हाजी जी है, वो तशरीफ इधर लिए, अच्छी बात, आप इधर तशरीफ ले लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हाजी कुरान है, हाफिज शाहिद साहब के वालिद साहब हैं। हजरात ये कुरान पाक बच्चे ने मुकम्मल किया। आप जमाने में देख रहे हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, नेट का जमाना है, बच्चा इस चीज से वाकिफ है। कितनी आंधी चल रही है कुरान के खिलाफ, कितनी आंधी सर उठा रही है इस्लाम के खिलाफ। आज लोग कह रहे हैं मदरसों को बंद कर दिया जाए, कोई कहता है कि कुरान पाक की 26 आयतों को कुरान पाक से हटा दिया जाए, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ये 52 खेड़ी का मदरसा अपनी शान रखता है। अल्लाह अल्लाह यहाँ के छोटे छोटे तलाबा उठेंगे और उनके सीने पे वार करके उनके सीने पे चढ़ेंगे और जमाने को पैगाम देंगे कि तुम कौन होते हैं कि कुरान पाक को कुछ कुरान पाक की 26 आयतें पाक को अलग कर दिया जाए। अरे याद रखो, हम सब का मिशन तो ये है, हम सब का इरादा तो ये है, हम कुरान पाक की 26 आयतों को वो छोड़ो ज़ेरो ज़बर में तब्दील नहीं हो सकते। कारी दाऊद साहब पैगाम देंगे कि फानूस बन के जिसकी इबादत अदा करे वो शम्मा क्या बुझे जिससे रोशन खुदा। मियाँ ये कोई नया मामला नहीं है। जब से दुनिया में कुरान आया, इस्लाम आया, जालिमों ने दिन में ख्वाब देखे हैं कुरान को मिटाने के लिए, दिन में ख्वाब देखे हैं कि इस्लाम को मिटा दे, मुसलमानों का खात्मा कर दे, मगर रात वो ख्वाब देखते रह गए। इस्लाम परवान चढ़ता चला गया,
اسلام آگے بڑھتا چلا گیا اور دنیا کو پھر یہ پیغام دیتا چلا گیا، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا، قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اسلام نہ مٹا تھا اور نہ مٹا ہے، نہ مٹے گا۔ بس تبھی تھی گفتگو میں دو چار باتیں اور سی بات کر کے تھوڑی سی بس مجھے روشنی قرآن پاک کے حافظ قرآن بننے پہ ڈالنی ہے۔ بس میری آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ واقعی اپنے بچوں کو ہر حال میں پڑھائیں۔ حضرات، دین زندہ اگر ہے ان علماء اکرام کی خدمت سے، دین اگر زندہ ہے ان مدرسوں سے، آج تمہاری توجہ بالکل نہیں ہے مدرسوں پر۔ میں تو کہتا ہوں اب بڑی بڑی مسجدیں کم بنائیے، مدرسے بڑے بڑے بنائیے۔ یہ مدرسے ہی ہیں جو دین کو ہتھیار دیتے ہیں۔ اگر کوئی خلاف اسلام کے خلاف آواز اٹھتی ہے تو کوئی نیتا تمہارا ہمدرد نہیں ہوگے وہ آگے بات بڑھائے۔ اگر کسی کو درد ہوتا ہے تو ان علماء اکرام کو درد ہوتا ہے۔ حاجی اقبال صاحب آپ تشریف اندر جی آگے یہاں تشریف لے ہاں، تو ان مدرسوں کو مضبوط بنائیے، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیجیے۔ پوری توجہ کے ساتھ میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں۔ حضرات تبھی گفتگو میں علیم کا ایک پیغام اور لے لو آپ حضرات، یاد رکھنا تمام عبادتوں میں سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ آپ دل کی تختی پر نوٹ کر لے، آج لوگ بکواس کرتے کہتے کہ یہ لوگ صاحب نماز کی تبلیغ نہیں کرتے۔ ہمارا مشان پیغام سب سے اہم یہ ہوتا ہے تمام عبادتوں میں سب سے اچھی عبادت نماز ہے، اور تمام ذکروں میں سب سے اچھا ذکر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر ہے۔ تمام وظیفوں میں سب سے اچھا وظیفہ درود پاک، اور تمام کتابوں میں سب سے اچھی کتاب افضل کتاب قرآن پاک۔ آج افسوس ہوتا تھا ہم دین سے مدرسوں سے اتنے دور ہیں، ہماری عمریں 50-50 60 سال کی ہو گئی، آج ہمارے غسل کے فرض یاد نہیں ہیں، وضو کے فرض یاد نہیں ہیں۔ آج ظالم لوگوں میں تانے مارتے ہیں۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، کلیم کا پیغام عام کرو، مدرسوں کے قریب آئیے، اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے۔ مدرسے میں آ کر حضرات اپنے علماء کرام سے رابطہ قائم کر کے غسل کے فرض سیکھیے، وضو کے فرض سیکھیے، نماز کے واجبات سیکھیے۔ قسم خدا کی نمازوں میں تمہارا دل لگنا شروع ہو جائے۔ مگر آج ادھر توجہ نہیں ہے۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، مدرسوں سے دین زندہ ہے، مدرسوں میں دین کی باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ آج بڑی خوشی کا موقع اہل شاہد کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے، ان کے رشتہ داروں کے لیے، ان کے بیٹے نے اگر کسی کتاب کا حفظ کیا ہے، اس کتاب کا حفظ کیا ہے، اس کا ایک لفظ پڑھے گا تو 10 ثواب ملے، 10 نیکی ملیں گی، کوئی سنے گا تو اسے بھی 10 نیکی ملیں گی۔ سبحان اللہ۔ آج یہ پھولے نہیں تمہارے ہوں گے، آپ کے دل پہ بھی احساس ہوگا۔ جن کے بیٹے نہیں ہوں گے وہ دل میں تمنا کریں گے کاش اللہ نے یہ دن مجھے بھی دکھایا ہوتا۔ آؤ میں تمہیں ایک واقعہ سناؤں، حافظ شاہد کے لیے یقیناً سنہرا وقت ہے۔ میں نے بہت پہلے 4 مصرے کہے تھے، لو جنت میں جانے کا سامان ہو گیا، ان کا بھی بیٹا حافظ قرآن ہو گیا۔ حضرات، یہ ماں باپ کی محنتیں ہیں، اساتذہ اکرام کی محنتیں ہیں۔ کہ قاری داؤد صاحب یہ اسٹاف کا کیا حق ادا کر پائیں گے، کیونکہ ان کے بیٹے کو حافظ قرآن بنا دیا، مکمل حافظ قرآن بنایا الحمدللہ۔ اور مجھے امید ہے کبھی ہے ایسا حافظ قرآن بنایا ہوگا جو امسال الحمدللہ پوری محراب کو سنا دے۔ حضرات، ایک اللہ کے ایک بہت بڑے مجاہد گزرے جن کا نام تاریخ میں حضرت عبدالرحمن فروغ ہے۔ سبحان اللہ۔ نئی شادی ہوئی ہے صاحب، اللہ نے ان کی بیوی کو کسی امید سے رکھ دیا۔ اتنے میں اعلان ہوا، اے اسلام کے چاہنے والوں، اسلام کے ماننے والوں، اے نبی پاک کے سپاہیوں، آؤ اسلام کی مدد کے لیے پڑھیں۔ اسلام کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے۔ آج ہم مسجدوں کو آباد تک کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، دعا تک مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تمہاری نگاہوں کے سامنے برما کو اجاڑ دیا گیا، فلسطین کے مسلمانوں کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، نہ جانے ہندوستان میں کتنے بھائیوں کو
آج پبلک کے ذریعے مار دیا گیا، آج تم ان کے لیے دعا تک نہیں کر سکتے۔ اے لوگوں، تمہارے نبی تو یاد فرماتے ہیں جب مسلمان کے تمام ہتھیار فیل ہو گئے، سب سے بڑا ہتھیار دعا ہے۔ آج دعاؤں میں بھی تمہارا دل نہیں لگتا۔ اگر درد ہوتا تو ان علماء کرام کو ہوتا، داڑھی والوں کو ہوتا، حافظ قرآن کو درد ہوتا۔ ان پر بھی تم نگاہیں رکھتے ہو۔ کوئی مولوی دھوکے سے سلام نہ کرے تو مولانا کو بو آ گئی۔ آج علماء کرام کے تم چوراہوں پر عزت کا جنازہ نکال رہے ہو۔ یاد رکھو، جب تک تم نے اپنے علماء کو سر کا تاج بنا کے رکھا، دنیا نے تمہیں جھکنے نہیں دیا، بلکہ دنیا نے اپنے سر کا تاج بنا کے رکھا تھا۔ جب سے تم نے علماء کی قدر کھوئی ہے، دنیا نے دھیرے دھیرے تمہیں مٹانا شروع کر دیا۔ آواز آئی ہے کوئی مائکہ لائر ایسا تو اسلام کی جہاد کے لیے جائے۔ عبدالرحمن فروغ اللہ اللہ نے شادی ہوئی ہے، حضرات اپنی بیوی کی اجازت لیتے ہیں، اب فرماتے ہیں وفاشار بی بی، اگر میں لوٹ کر آ گیا تو غازی کہلاؤں گا، اور اگر شہید ہو گیا تو کل قیامت کے دن تیرا نام شہیدوں کی لسٹ میں آ جائے گا کہ فلاں شہید کی بیوی کے نام سے پہچانے جائے گی۔ اللہ اللہ چلے گئے، ہاتھ میں تلوار لی اور اپنی بیوی کو سلام کر کے بیوی نے سلام کا جواب دیا۔ اللہ اللہ، حضرات پلٹ پلٹ کے بیوی، پلٹ پلٹ کے شوہر اپنی بیوی کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ دروازے پر کسی پردے کی آڑ میں سے پلٹ کر بیوی اپنے شوہر کو جاتے ہوئے دیکھ رہی ہے۔ شوہر نے ٹاٹا اور باٹا نہیں کہا تھا، بلکہ اپنی بیوی کو دعا دے کر گیا تھا۔ اللہ اللہ، حضرت عبدالرحمن فروغ چلے جاتے ہیں اپنے گھر سے۔ حضرات 1 سال گزرا، 2 سال گزر گئے، اللہ نے اسی درمیان بیوی کو ایک بیٹے سے نواز دیا تھا۔ حضرات وفاشار بیوی نے، حضرات عبدالرحمن فروغ نے اپنی بیوی کو چلتے چلتے پیغام دیا تھا، کچھ اشرفیہ وغیرہ دے کے گئے تھے، فرمایا تھا میں حساب ضرور لوں گا اگر زندہ واپس آیا۔ اے میری وفاشار بیوی، اگر میرے بیٹا ہو تو اچھی جگہ، اگر میرا بیٹا پیدا ہو تو یقیناً اچھا عالم دین بنانا، حافظ قرآن بنانا، اور اگر بیٹی بھی پیدا ہو تو اس کی پرورش اسلام کے دائرے میں کرنا۔ انشاءاللہ واپس آیا تو حساب لیا جائے گا۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، اللہ نے عبدالرحمن فروغ کو بیٹے سے نواز دیا۔ اللہ اللہ، بیٹا جوان ہوتا چلا گیا۔ عبدالرحمن فروغ کو 1 سال گزرا، 2 سال گزر گئے، 5 سال گزر گئے، مگر واپس نہیں آئے۔ 10 سال گزر گئے، 15 گزرے، 20 سال گزر گئے۔ صبر سے بیوی کام لیتی چلی گئی۔ صبح کو سورج نکلتا تھا، سوچتی تھی شام تک آ سکتے ہیں، شام کو سورج چھپ جاتا تھا، سوچتی تھی کہ وہ رات کو آ سکتے ہیں۔ ایک مدت گزر گئی، 25 سال گزرے مگر واپس نہیں آئے۔ 27 سال گزرے، عبدالرحمن فروغ واپس آئے۔ اللہ اللہ، عصر و مغرب کی نماز کا وقت ہے، اپنے گھر کے دروازے پر آ کے کنڈی کھٹکھٹانا شروع کرتے ہیں۔ ادھر ان کے بیٹے، ان کی بیوی نے اپنے بیٹے کو اتنا بڑا عالم دین بنا دیا تھا، اتنا بڑا عالم دین بنا دیا تھا کہ وقت کی مسجد نبی کا امام بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرات، آج جب کسی کا بیٹا حافظ قرآن بنتا ہے، عالم دین بنتا ہے، وقت کا مفتی بنتا ہے، محلے والوں کی، گاؤں والوں کے، رشتہ داروں کی پہچان بن جاتا ہے، یہ فلاں کا بیٹا، یہ فلاں کا بیٹا فلاں خاندان سے تعلق رکھتا۔ اسلام کے مقدس شہزادوں، 27 سال کے بعد آ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ مغرب کی نماز کا وقت قریب تھا۔ بیٹا گھر سے دروازے سے باہر نکلتے، کیا دیکھتے ایک فوجی صاحب ہے، دروازے سے اندر جانا چاہتا، روک لیا۔ نہ باپ کو معلوم ہے میرا بیٹا ہے، نہ بیٹے کو معلوم ہے میرے باپ ہے۔ اللہ اللہ، دونوں میں حضرات جد و جہد ہو گئی۔ باپ اندر جانا چاہتا تھا، بیٹا روک رہا ہے۔ حضرات دونوں میں جد و جہد ہوتی چلی، آخرکار شاگرد آگے، شاگرد کے وقت بڑے بڑے امام گزرے ہیں ان کے۔ اللہ اللہ، علم اپنی جگہ پہچان رکھتا ہے۔ حضرات، علم وہ شے ہے، اگر اندھیرے میں رکھ دیا جائے تو چراغ خود بخود یقیناً شمع کو بلا لیا کرتا ہے۔ اے لوگوں، میں چاہتا یہ ہوں، میرا اعتراض یہ نہیں ہے کہ تم اپنے بچوں کو ڈاکٹر مت بناؤ، انجینئر مت بناؤ، کپتان مت بنائیے، بنائیے، مگر سب سے پہلے اپنے بچوں کو وفادار مصطفیٰ بنائیے۔ آپ شاگرد آگے، حضرت آپ نماز پڑھانا جائیے، جماعت کا وقت قریب ہے، جلدی سے پہنچیے۔
ہم نپٹا لیں گے معاملے کو۔ 27 سال کے بعد ادھر بیوی کے کانوں میں بھنک ہو چکی تھی، آج میرا سرتاج سہاگ لوٹ آیا ہے، ساری گفتگو سن رہی تھی، آج بیوی پھولے نہیں سما رہی تھی، بیویوں کے قدموں کے تلے کی زمین کھسک گئی ہوگی۔ اللہ اللہ، حضرت عبدالرحمن اندر گھر جاتے ہیں، بیوی نے چھپ کے سلام کیا تھا۔ بیوی کے دل سے پوچھو کہ 27 سال کے بعد اپنے سہاگ کا دیدار کر رہی ہے، اپنے شوہر کا دیدار کر رہی ہے۔ اللہ اللہ، عبدالرحمن فروخ نے فوراً جا کر سلام کا جواب تو دے دیا، سوال کیا، اے میری وفادار بیوی، میں جو رقم دے کے گیا تھا تو نے کیا کیا، اور اللہ نے کس خوشی سے نوازا؟ اسلام کی مقدس شہزادیوں، اسلام کو پروان چڑھانے میں جہاں مردوں نے کام کیا ہے، عورتوں نے بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ اللہ اللہ، بیوی نے عرض کیا، سرتاج 27 سال ہو گئے سورج دیکھتے دیکھتے، 27 سال ہو گئے مجھے سورج کو چھپتے دیکھتے ہوئے۔ روزانہ دل میں آس لے کے سو جاتی تھی کہ شاید کہ شام کو سورج چھپے گا، شور صبح تک آ جائیں گے۔ صبح کو سوچتی تھی کہ شام کو آ جائیں گے۔ آپ سفر سے تھکے ہوئے آئے ہیں، آرام کیجئے، صبح کو جب مسجد نبوی میں آپ آرام کرنے جائیں گے، آپ کے ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ رات مغرب کی نماز ادا کر لی، عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد صبح کو جیسے ہی فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی میں پہنچے، اللہ اللہ، کیا دیکھتے ہیں، ایک مصلی پہ حافظ قرآن، قاری قرآن، عالم دین پڑھے ہیں، کھڑے ہیں۔ اللہ اللہ، جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، عبدالرحمن فروخ یقیناً نماز پڑھتے پڑھتے جھوم رہے ہیں۔ اب اللہ اللہ نماز سے فارغ ہوتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں، اس نوجوان خطیب نے، اس نوجوان امام نے چاروں طرف دائرہ بنا لیا، بیچ میں بڑی بڑی کتاب لے کر بیٹھ گئے، کبھی لوگوں کو قرآن کا درس دے رہے تو کبھی لوگوں کو حدیث پاک کا درس دے رہے۔ اللہ اللہ، حضرت عبدالرحمن فروخ ایک ستون سے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ کے سوچ رہے ہیں۔ اللہ اللہ، جب ان کے بیٹے اللہ اللہ امام صاحب درس دے رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ یقین امام صاحب سے بات ضرور کروں گا، اس نوجوان سے بات ضرور کروں گا، اس کے خاندان کا پتہ لوں گا، اگر اس کے باپ سے ملاقات ہوگی نا تو یقین میں پھولوں کا ہار ڈالوں گا، اس کے باپ کو مبارکباد پیش کروں گا کہ تو نے اپنے بیٹے کو اگر بنایا بھی ہے، اتنا بڑا عالم دین بنایا ہے، اس کا مسجد نبی کا امام بنا دیا۔ آنکھوں میں آنسو، اور سوچ رہے کہ یقین مبارکباد پیش کروں گا ان کے خاندان کو۔ آج یقیناً ابھی شاید کے لیے بھی یہی خوشی کا موقع ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو ضرور ہوں گے۔ آج ان کا خاندان موجود، والد صاحب موجود، ایک موقع وہ بھی ہوگا جب شادی ہوئی ہوگی ابھی شاہد صاحب کی، ایک موقع وہ بھی ہوگا جب حافظ قرآن بنے ہوں گے، مگر سب موقع ان کی نگاہوں میں فیل ہو کر آج ان کے لیے سہانا موقع، ان کا بیٹے نے حافظ، ان کے بیٹے نے اللہ کے مقدس قرآن کی یہ مکمل حفظ کر لی۔ اب رات جب درس بند ہوا، عبدالرحمن فروخ آگے بڑھتے ہیں، امام صاحب کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں۔ امام صاحب کے کان میں عرض کیا، امام صاحب برا نہ مانو تو ایک بات پوچھوں۔ کہا پوچھیے صاحب، کیا معاملہ؟ شاگرد آگے فوجی صاحب، آپ شام بھی ہمارے استاد صاحب تو جھگڑا کر رہے تھے، اب بھی آپ جھگڑا کر رہے ہیں، تیاریوں میں ہے، ہم آپ کو بات نہیں کرنے دیں گے۔ نہیں مجھے تھوڑی سی بات کرنی ہے۔ حالات جد و جہد میں شروع ہو جاتی ہے۔ امام صاحب کے کان میں اللہ اللہ، فوجی صاحب نے عرض کیا، فرمایا امام صاحب آپ کس کے بیٹے ہو، اپنے باپ کا نام تو بتاؤ۔ اللہ اللہ، امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگے۔ اللہ اللہ، اتنے میں شاگرد آگے بڑھے، فرمایا فوجی صاحب تم نے باپ کا نام لے لیا، انہیں تو پتہ نہیں کہ ان کے باپ کون ہے، انہوں نے باپنی انگلی، انہوں نے چلنا سیکھا ہے تو ماں کی انگلی پکڑ کے چلنا سیکھا ہے۔ اللہ اللہ، اسلام کے مقدس شہزادو، اسلام کے مقدس شہزادو، اللہ اللہ، باپ کی بات آگے رونے لگے، بولے باپ کو معلوم نہیں ان کے باپ کہاں ہے۔ آج سے 27 سال پہلے ہمارے گاؤں میں فوجی صاحب تھے جن کا نام عبدالرحمن فروخ تھا، اللہ اللہ جہاد کے لیے گئے تھے، پتہ نہیں کہ زندہ ہے یا مردہ، اتنا نام سنا تھا، اندر اندر خوشی منا رہے تھے اور کہہ رہے تھے امام صاحب آگے بڑھئے، میں کوئی اور نہیں ہوں، میں وہی عبدالرحمن فروخ ہوں، امام صاحب کا باپ ہوں۔ بس بیٹے کو سینے سے لگا دیا اور سینے سے لگا کے گھر گئے، اپنی بیوی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا وفادار بیوی
تو نے میرے پیسے کو برباد نہیں کیا ہے بلکہ تو نے میرے جنت میں جانے کا سامان تیار کر دیا، تیرے احسان نہیں اترے جائیں گے۔ اے لوگوں گزارش میری یہی ہے، آپ لوگ مدرسے سے جڑیے، مدرسوں کا مکمل خیال رکھیے۔ حضرات موجودہ سرکار یقیناً مدرسوں کے خود دشمن ہے، مسجدوں کے دشمن نہیں ہے، وہ مدرسوں کا دشمن ہے۔ پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں کہ دین جو زندہ ہے وہ مدرسوں سے زندہ ہے۔ آپ مکمل طریقے سے زکوٰۃ کا پیسہ، عشر کا پیسہ، جیسے بھی خدمت ہو سکے یقیناً اس مدرسے کی کیجیے۔ جتنے بھی اہل سنت والجماعت کے مدرسے چل رہے ہیں سب کی خدمت کیجیے۔ جب مدرسے مضبوط ہوں گے تعلیم کا نظام مضبوط ہوگا، تعلیم کا نظام مضبوط ہوگا، ہمارے بچے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ یہ بھی نہیں کہ صاحب کہ حافظ قرآن بن کے ڈاکٹر نہیں بن سکتے، بن سکتے، انجینئر بھی بن سکتے، جن کتنوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے۔ آپ اپنے بچوں کو ہر حال میں پڑھائیے۔ الحمدللہ ایک قاری داؤد صاحب نے بڑا اچھا انتظام کیا، بچوں کو پڑھا دے، بڑی محنتی آدمی ہے حضرات، اللہ ان کی عمر میں بے شمار برکت عطا فرمائے۔ اور میں نے بتایا یقیناً یہ کام کے آدمی ہیں، اور مخالفت جو ہوتی ہے کوئی بھی آدمی کسی کی مخالفت کرے تو یاد رکھو کامیاب آدمی کی مخالفت کامیاب آدمی کی برائیاں ہوتی ہیں، ناکارہ لوگوں کی برائیاں نہیں ہوا کرتی ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے یہ مدرسے کو آباد رکھے، مکمل توجہ آپ مدرسے پہ کیجیے تاکہ مدرسے آگے بڑھیں۔ اللہ کی بارگاہ میں توقع ہوں بولا دورانی گفتگو، اگر مجھ سے کوئی کفر باز استعمال ہوا ہے آپ سب کو یقیناً گواہ کر کے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی ان کو نظمی بات ملے۔ ان طلباء کی خدمت کیجیے اور علماء کرام کی خدمت کیجیے۔ یہ حافظ قرآن بن کے یقیناً جب بچہ مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتا سرکار فرماتے ہیں ان کے قدموں کے تلے اللہ کے نورانی فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ آگے بڑھ کے جب بچہ حافظ قرآن سے آگے بڑھتا ہے عالم دین بنتا ہے نا تو یقیناً میں نے کتابوں میں پڑھا حضرات اگر جس بستی سے عالم دین گزر جائے اس بستی سے اللہ عذاب اٹھا لیا کرتا۔ آگے سنو میرے پیارے بھائی ان کی فضیلت علماء کرام کی۔ حضرات میں نے کتابوں میں پڑھا ایک عابد پوری رات عبادت کرتا رہے اور ایک حضرات عالم دین آرام سے سوتا رہے تو یقیناً اس کی برابر نہیں ہو سکتا۔ تو حضرات پڑھے لکھوں کی برابر عام آدمی نہیں ہو سکتے۔ آپ یقیناً مکمل اس مدرسے کی خدمت کیجیے اور اپنے اسٹاف کی مکمل عزت کیجیے۔ اللہ ہم سب کو پنجانہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہم سب کے کاروبار میں عمر میں بے شمار برکت عطا فرمائے۔ یقیناً مدرسے کا مکمل خیال رکھنا ہے۔ اگر آج میری قوم اپنی زکوٰۃ اور عشر مکمل طریقے سے مدرسے میں نکالنا شروع کر دینا تو یہ مدرسہ یہ نہیں رہے گا ٹیڑھے بھی رہ جائے۔ حضرات بڑی بڑی یونیورسٹی بن سکتی ہے مگر لوگوں کی توجہ مدرسوں پہ بہت کم ہے۔ یہ تو ان لوگوں کو پتا ہے مدرسے کا جو لوگ مدرسے میں پڑھاتے ہیں یا جو لوگ انتظامیہ ہوا کرتے ہیں، ان لوگوں کو پتا کہ مدرسوں کے حالات کیسے ہوتے ہیں۔ بس میری گزارش کم باتوں میں یہی ہے، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ لیکن آپ ساری کی ساری توجہ مدرسوں پہ لگائیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، سب لوگ نماز پڑھنے کی یقین پابندی کریں۔ نماز ہر مرد عاقل مرد ہو یا عورت سب پہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔